بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ظاہری، باطنی، روحانی، مالی، جسمانی، ان ساروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کی گنتی کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں آپ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ آج میرے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ ہو، حل من مزید اور ہو، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جو آج میرے پاس ہے کم از کم یہ سیو رہے، یہ ضائع نہ ہو، یہ ڈوبے نہ۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر، تاکہ یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں، اور آنے والی نعمتوں کی خواہش یہ رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر جو موجود ہیں اس پہ ناشکری کریں، اللہ کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آئیے ایک قرآن پاک سے واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 آیہ نمبر 31 سے 44۔ ان 14 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے لوگوں کا واقعہ ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہے کہ جن میں ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ جو مالدار تھا وہ اللہ کو خدا تو مانتا تھا لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تھا اور نہ شکرا تھا، اور جو دوسرا غریب تھا وہ اللہ کو بھی مانتا تھا اور خدا کے احکام کو بھی مانتا تھا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان دو مردوں کا واقعہ آپ بیان فرمائیں۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، جن میں سے ایک کے پاس دو باغات تھے انگوروں کے، اور اس کے انگوروں کے باغ کے ارد گرد باؤنڈری جو ہے وہ کھجوروں کی، اور درمیان میں زرعی رقبہ۔ وَكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور ہر طرح کا پھل اس باغ میں تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهَرَ، درمیان میں نہر بھی تھی پانی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس امیر آدمی کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارا مال و دولت تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ امیر آدمی اپنے غریب ساتھی کو لے کے اپنے باغات میں لے کے جاتا ہے، اور جا کے وہاں پہ متکبرانہ انداز میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میرے آباء و اجداد کا ہے، اس ساتھی کو کیا کہتا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، میرا خاندان بھی تجھ سے زیادہ ہے، خاندان بھی تجھ سے بڑا ہے۔ یہ تانا دے کر اس کو احساس کمتری جتلا کر وہ آگے باغ میں لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے ما اظن ان تبید ھذی ابدا، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، وما اظن الساعۃ قائمہ، نہ کبھی قیامت آئے گی۔ وہ اس کے ساتھی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور یہ زندگی کی یہ نعمتیں سب ختم ہو سکتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وَلَئِن رُدِدتُّ، ہاں اگر تو کہتا ہے تو چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ختم ہوگا، لیکن جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ میرا ہے، میرے آباء و اجداد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جب اس نے یہ کہا تو اس کے غریب ساتھی نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، ارے بندہ خدا تو اللہ کی نعمتیں لے کر اس خدا کو بھول گیا، اس خدا کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، گندے قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے انسان مرد بنایا، تو اس طرح نہ کر۔ تجھے کہنا کیا چاہیے؟ اسی طرح سیم مجھے آپ کو، جب ہم دنیا میں اپنے بزنس پہ جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جتلانے والا، متکبرانہ، کہ اللہ کے حضور عاجزانہ اور شکر کا۔ اس نے اس کے ساتھی کو کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب ہم باغ میں آئے تھے تو تیری زبان سے نکلنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، یہ اللہ کی مرضی سے ہے، لا قوت الا باللہ، یہ میرے رب کی عطا سے ہے، اللہ کی طاقت سے ہے، میری طاقت اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں یہ سب میرا ہے، میری طاقت ہے۔ پھر اس غریب آدمی نے کہا کہ ان اقل منک مالا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال تھوڑا ہے، میری اولاد تھوڑی ہے، میرا خاندان چھوٹا ہے، اور تیری اولاد، تیرا مال، تیرا خاندان سب بڑا ہے، تو اللہ سے ڈر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تو اسی طرح متکبرانہ کہتا رہے گا فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔
اگر یہ تیرا تکبر ہی ہے تو پھر سن، جس رب نے تجھے دیا ہے نا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مجھے تجھ سے زیادہ عطا فرما دے، اور تیرا یہ سارا ختم ہو جائے، آسمان سے بجلیاں آئیں، پانی ختم ہو جائے، اور تیرا مال و دولت سب ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ نصیحت کی لیکن اس کو سمجھ نہ آئی، وہ پھر متکبر ہی رہا، پھر رب کا نہ شکرا رہا۔ وَأُحِيطَ بِالثَّمَرِ، اللہ فرماتا ہے اس کے پھلوں کو اللہ کی قدرت نے لے لیا، اس کا احاطہ کر لیا، اور ایسا احاطہ پکڑ میں لیا، اللہ اکبر، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ میرے بھائیو، اس نے اب صبح ہوئی، باغ میں پہنچا، اور جب باغ میں جاتا ہے تو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کی کھیتی کے، اس کے باغ کے سارے پودے الٹ پلٹ پڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خاویۃ علی عروشہا، ٹہنیاں زمین پہ اور اس کی روٹس باہر آ چکی ہیں، اور سب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اور اب وہ زبان سے کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کی ناشکری نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے رب کا شرک نہ کیا ہوتا۔ اب تباہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ، اب اس کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی اس کا خاندان اس کو بچانے نہیں آیا، کوئی اس کی پکار سن کر اس کے مال کو بچانے نہیں آیا، کوئی اس کے لیے دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور دوبارہ کوئی اس کے لیے اتنے باغات بنا نہیں سکا۔ آج میں آپ ان ساری چیزوں پہ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، لوگوں یہاں تو ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں بادشاہت تو خدا کی ہے، وہ خدا عطا فرمانے والا، بندے تیرا کام ہے جب تیرا رب تجھے دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا پھر میں تیرے مال میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تو نے ناشکری کی، کفر کیا، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ قرآن کے بعد اگر مجھے آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ کی ناشکری پر اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، تو پھر ہماری عقل پہ پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کے بعد میں آپ کوشش کریں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، روتے رہتے ہیں۔ میں اللہ کے حضور، نبی کے حضور عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو اللہ نے نبی، پیغمبر اور سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ میں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میرے رب نے مجھے جو دیا کیا میں اس پہ اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میرا رونا، میری عبادت سب اللہ کے شکر کے لیے ہے۔ میں آپ سب اس پہ غور کر لیں۔ اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو محفوظ رکھیں، ان میں کمی نہ آئے بلکہ ان میں اضافہ ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ شاکر رکھے، اپنے رب کی نعمت کی کبھی نہ شکری نہ کریں۔ وما علیہ الا